السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد غلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گل کریشنز۔ روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد محترم کی وفات کے بعد بہت دنوں تک مسجد کے اندر ہی عبادت میں مشغول رہے، اور بنی اسرائیل میں ملکہ نام کی ایک عورت تھی، اور پہلے شوہر سے اس کے ہاں ایک بیٹی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ شوہر ثانی کا اپنی سے نکاح کر دے، اور وہ تمام قوم بنی اسرائیل کی اس بات پر متفق تھی۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے بلایا کہ موافق شرع شریف کا اس کا شوہر ثانی سے نکاح پڑھا دیں۔ حضرت یحییٰ نے کہا، تمہاری بیٹی سے تمہارے شوہر کا نکاح درست نہیں۔ اس بات کو سن کر ملکہ عورت نے غصہ ہو کر اپنے شوہر سے یہ بات کہی کہ حضرت یحییٰ اس کام سے منع کرتے ہیں کہ دختر ربیہ سے نکاح کرنا درست نہیں، اور وہ شہر کا بادشاہ تھا۔ اس نے یہ سن کر فوراً حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو باندھ کر میرے پاس لاؤ۔ تب بموجب حکم اس کے کافروں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اسی طرح سے حاضر کیا۔ وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا، اے یحییٰ، اگر تم کہو تو اس شہر کو غرق کر دوں۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں۔ وہ بولے، ہاں۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، راضی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ بالآخر اس شخص نے جو بادشاہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مار ڈالا۔ جب سر مبارک بدن سے جدا کیا تو پھر کہا، اے بادشاہ، اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح درست نہیں۔ فرشتوں نے یہ حال دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی، یحییٰ نے کیا گناہ کیا تھا جو اسے اس طرح مارا گیا؟ حق تعالیٰ سے آواز آئی، اے فرشتوں، وہ میرا گہرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے عرض کی کہ اے الہی، اپنے دوست کو اس طرح مارتے ہیں؟ ندا آئی، اے فرشتوں، میرے خلق میں مشہور ہے کہ دشمن کو مارنا اور دوست کو بچا رکھنا چاہیے، تاکہ دشمن سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اور دوست سے نفع ہو، اور میں تو سارے جہانوں کا خدا ہوں۔ دوست کو مارتا ہوں اور دشمن کو پالتا ہوں، تاکہ میری مخلوق کو معلوم ہو کہ نہ دوست سے مجھ کو نفع ہے نہ دشمن سے مجھ کو ضرر ہے۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے جان بحق تسلیم کی، تب اس ملکہ کافرہ نے اپنی بیٹی سے اپنے شوہر سے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد ہی اس پر غضب الہی نازل ہوا۔ کسی کام کے واسطے وہ اپنی چھت پر گئی تھی اور ہوا تیز چل رہی تھی، چنانچہ ہوا نے اس کو اڑا کر میدان میں پھینک دیا۔ وہاں شیر صراحی موجود تھا، دفعتاً اس کو پکڑ کر پارا پارا کیا اور پھر کھا گیا۔ الغرض وہ اس طرح سے واصل جہنم ہوئی۔ اس کے بعد اس کا شوہر بھی چند روز میں ماں اپنی قوم تمام کے غضب الہی سے جہنم واصل ہوا۔